السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو یہ میرے عید والے دن کی محنت ہے، جو کہ کوئی قیمہ کر کے دیتا نہیں ہے گوشت کو، تو مجھے شوق ہو رہا تھا کہ میں کباب بنا لوں۔ مطلب بنانے کا شوق تھا، کھانے کا تو مجھے کھانا نہیں ہے، گوشت میں نہیں کھاتی ہوں، لیکن بچے شوق سے کھاتے ہیں، جیسے کباب ہوئے، سیخ کباب ہوئے، یا گولا کباب ہوئے، چپلی کباب ہوئے، یہ چیزیں بچے شوق سے کھاتے ہیں، تو جی چاہا کہ میں بنا لوں۔ بچوں کو میں نے بہت منتیں کی ہیں، انہوں نے مجھے بنا کے نہیں دیا، تو پھر میں نے خود ہمت کر لی۔ قیمہ بنا کے پھر میں نے اس کو دھو کے اس میں چھنی میں رکھ دیا تاکہ اس سے پانی رس جائے۔ پانی خشک ہو گیا تو پھر میں نے اس کو برتن میں ڈال دیا، اور اس کو بھی میرینیشن کے لیے کافی ٹائم چاہیے تھا، تو اس لیے میں نے اس کو میرینیشن کے لیے مسالے لگا کے رکھ دیا۔ مسالے کچھ ایسے تھے کہ پسا ہوا دھنیا، گرم مسالہ، اور کٹی ہوئی مرچیں، اور بھنا ہوا زیرہ، اور حسب ذائقہ نمک، یہ ڈال کے میں نے رکھ دیا تھا، اور پسی ہوئی ادرک لہسن اور پسی ہوئی مرچیں۔ اللہ مت پوچھیں کہ یہ مرچیں میں نے پیسی تھیں، اور مرچوں کی جو چیٹیں میرے ہاتھ پہ لگی تھی، اللہ اکبر! میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا میرا دل دھڑکنا بھول گیا ہے، میں اب میرا دل دھڑک نہیں پائے گا، اتنا مجھے جلن ہو رہی تھی ہاتھوں میں، پتہ نہیں میرا جلد اتنا نازک ہو گیا حد سے زیادہ۔ اور یہ نیمبو کا رس ڈالا تھا، 2 بڑے نیمبو کے رس تھے، وہ اس میں ڈال دیے، اور اس کو میرینیشن کے لیے رکھ دیا۔ اور یہاں پہ پپیتے کا جو تھا اپنا کوئی پاؤڈر یا پپیتا کچھ نہیں تھا، تو یہ میں نے ابھی کے لیے فی الحال ایسے ہی مسالے لگا کے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے بچے سے وہ پپیتا پاؤڈر منگایا، تو پھر میں نے وہ اس میں ڈال دیا، پھر اس کو رکھ دیا تقریباً 1 دن کے لیے، پوری رات، دن کیا بس شام تو ہو ہی رہی تھی، تو پوری رات کے لیے پھر میں نے اس کو میرینیشن کے لیے لگا کے مسالے وسالے پھر میں نے رکھ دیا۔ اور سالن بھی پک رہا تھا، کیونکہ میں بھی اس ٹائم جا کے کھڑی ہو جاتی ہوں جب بچے کام کر رہے ہوتے ہیں، بس جب ہمت ہو جائے۔ یہ پھر میں نے اس میں پیالے میں، کیونکہ فریج میں اتنی جگہ تھی نہیں، تو فریج میں نے یہ اس دوسرے پیالے میں ڈال کے اس میں باؤل میں، اور اس کو میں نے رکھ دیا۔ آپ سنائیں، آپ لوگوں نے عید کے دن کیا کیا کیا؟ اور یہ سارا صاف کر کے ادھر سالن کوکر میں ڈال کے رکھا تھا۔ یہ دوسرے دن پھر مسالے بقائے جو ڈالنے تھے، جیسے کہ وہ بیسن اور بھنا ہوا
یہ فرائی پان میں پانی تھا تو اس کو میں سکھا رہی تھی. آپ نہ سوچیں کہ میں نے الٹا فرائی پان کیوں کر دیا، تو یہ اس لیے اس کو سکھانے کے لیے. اور یہ بیسن تھا جو کہ اس کو تھوڑا بھوننا تھا، تو وہ میں نے بھون لیا. یہ تھوڑی دیر کے لیے، مطلب اس کو اتنا کوئی جلانا نہیں ہے، ہلکا سا اس کو بھوننا تھا کہ اس سے تھوڑی خوشبو آ جائے. مسالے تو ویسے پہلے ہی ڈلے ہوئے تھے، سارا کچھ اس میں مکس تھا. اور یہ چیزیں ایک تو وہ نا اس کا کیمرہ پکڑنے والا موبائل کوئی ہے نہیں، اور اس پہ میں نے اسٹینڈ بھی لے کر آئی ہوں جیسے تیسے کر کے کہ بھئی وہ نا ٹرائی پوڈ پہ شاید وہ ہو جائے کام. تو وہ سلپ اتنا چوڑا ہے کہ ٹرائی پوڈ کو اتنا دور رکھنا پڑتا ہے. اوپر رکھتی ہوں تو بہت وہ نا نیچے پھر وہ ہوتا نہیں ہے اس کا منہ، مطلب وہ اتنا زیادہ مڑتا نہیں ہے. تو بس ٹرائی پوڈ کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. بہرحال پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ کیونکہ ایک ہاتھ سے پہلے کام نہیں ہو رہا تھا. ٹرائی پوڈ سے یہ ہے کہ میں دونوں ہاتھوں سے کام کر لیتی ہوں اس کو لگا کے ٹرائی پوڈ میں. تو اللہ مالک ہے، آہستہ آہستہ سیکھ لیں گے. پر سیکھنا کیا، آج کل یوٹیوب اتنا ہو گیا ہے کہ اس کے رولز اور ریگولیشن اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہم جیسا بندہ فالو نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم ویسے ہی اتنے کمزور ہوئے ہیں کہ ہم سے اتنا کچھ نہیں ہوتا جتنا کہ ہم دوڑ میں حصہ لے لیں. جیسے کہ ایک دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہے کہ بھئی بھاگم بھاگ میں ایک نارمل بندہ بیزار ہو جاتا ہے، مجھ جیسا بیمار بندہ تو لیکن بس وہ اپنے طور پہ کوشش کرتی ہوں کہ اللہ کرے شاید، کیونکہ کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے. تو سوچتی ہوں شاید میری زندگی میں کچھ اچھا اور آسانیاں اللہ پیدا کرے. تو اس وجہ سے محنت کرتی رہتی ہوں. اور یہ تھا پیاز جو کہ میں نے اس میں کدوکس میں بالکل میش کر دیا تھا، کیونکہ وہ چھری سے تو اتنا باریک نہیں کٹ سکتا. تو اس میں سے پانی نکال کے اس سے پیاز سے تو وہ اس میں مکس کر دیا. مسالے ملے قیمے میں، اور اس کے لیے سوری کہ یہ آپ لوگوں کو صحیح شاید نظر نہیں آ رہا. تو اس کو بیک سائڈ پتہ نہیں کیا کوئی کیمرے کو فالٹ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کروں اس کو. تو یہ میں نے بنا لیے تھے کباب، کیونکہ سیکھ تو تھے نہیں تو ایسے ہی بس بنا لیے. تو یہ بھی میرا جو تجربہ تھا وہ غلط تھا شاید، کہ اس میں فرائی پین میں نے پہلے نہیں بنایا، پہلے میں کڑھائی میں بنایا تھا میں نے، اور اس دفعہ میں نے فرائی پین میں بنایا. وہ میرا صحیح نہیں بنا. ایک تو قیمہ جو تھا وہ کوئی مشین سے نکلا ہوا یا چاپر سے نکلا ہوا تو تھا نہیں، کیونکہ اس کو بہت پتلا پیستے بہت زیادہ چاپر سے یا کسی مشین سے ایسے. اور میں نے گبدے سے وہ کسائیوں کی طرح اس کو کاٹ کے میں نے اپنی طرف سے تو بہت پتلا بنایا، لیکن پھر بھی اس میں کسر تھا، تو وہ بالکل باریک نہیں پسا ہوا. تو اس وجہ سے وہ گوشت جو تھے وہ آپس میں جڑ نہیں رہے تھے.
تو اس کے بعد پھر میں نے اس میں وہ کارن فلاور دوبارہ پھر ڈال کے، اور یہاں پہ میری حالت ایسی ہو رہی تھی کہ بس میں سوچ رہی تھی کہ بس میں چھوڑ دوں اس کام کو، لیکن پتہ نہیں کیوں میری عادت ہے کہ میں کام کو بیچ میں نہیں چھوڑتی ہوں۔ تو بس یہ بناتے بناتے سمجھو کہ مجھے ایسے لگا کہ میرے آدھا سانس نکل چکا ہے، اور حالانکہ میں نے آواز بھی دی بچوں کو کہ مجھے کوئی پانی لا کے دے دے یا کوئی مجھے لے جا کے لٹا دے، لیکن کوئی نہیں آیا نہیں، لیکن میں پھر بھی کام میں لگی ہوئی تھی کہ میں اس کو چھوڑ کے جاؤں بچوں کی طرح، کہ میں پتہ نہیں کیا ضد کرتی ہوں، پتہ نہیں کیا۔ تو جیسے تیسے کر کے اس کو، بہو کو میں نے آواز دی کہ بیٹا آ جاؤ میرے ساتھ یہ کام کروا لو، اس کو نپٹا دو تاکہ میں جا کے لیٹ جاؤں، یا اس کو تم کرو میں لیٹ جاؤں، لیکن کوئی بھی نہیں تھا اس وقت۔ تو بس وہ میں یہ بناتے بناتے میں گر گئی، وہیں پہ میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا اور میں وہاں پہ گر پڑی۔ مطلب یہ جو میں بنا رہی تھی اپنا فرائی پان میں، اور دوسری بیزاری شاید ہو رہی تھی کہ یہ ٹوٹے کیوں، اور اتنا میں نے محنت کی ہے تو میرے کباب صحیح پورے نہیں ہوئے۔ تو پھر میں نے اس کو پورے کو، مطلب یہ تو جو تھا 2-4 کباب تھے، یہ اس کو جیسے تیسے کر کے میں نے اس میں تل ہی لیا تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو فرائی پان کو چھوڑ کے میں نے توا گرم کیا، توا گرم کر کے پھر میں نے باقی کے توے پہ تل لیے تھے۔ تو اس کے بعد پھر وہ میں گر گئی، تو پھر میری پوتی نے مجھے دیکھ لیا، وہ جا کے ماں کو بلا کے لے کر آئی، پھر وہ اس نے توے والے جو تھے وہ سارے اس نے سنبھال لیے، اور یوں میرا یہ ریسیپی جو ہے آج کی ایسے آدھی ادھوری پوری ہو گئی جیسے تیسے کر کے۔ تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا، میں تو کھا نہیں سکتی ہوں کہ میں چکھ کے آپ کو بتاتی، بچے کہہ رہے بہت مزیدار ہے، تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ کرے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ مجھے بڑا شوق ہے کوکنگ کرنے کا، لوگوں کو اچھا اچھا کھلانے کا، تو اللہ مجھے صحت تندرستی دے تاکہ میں سب کو اچھے کھانے کھلا سکوں۔ تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور مجھے سپورٹ کریں پلیز، کہ اللہ کرے کہ مجھے کامیابی ہو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں میں، تاکہ میرا چینل تھوڑا جلدی بڑا ہو جائے، کیونکہ بڑا ہی نہیں ہو رہا ہے، بچے کا بچہ ہے۔ جیسے میں بڈھی ہو گئی ہوں، ابھی تک بچی ہوں، چینل بھی بچہ ہے، تو اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔